العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جمادی الثانی ہمارے اسلامی مہینوں میں یاد چھوڑتا ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب رفیق حضرت سیدنا صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں آنے والے بڑے کم لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ جنہوں نے اپنی اتنی عمدہ شناخت بنائی ہو کہ آنے والی کئی نسلیں انہیں لکھتی جائیں اور آنے والی کئی نسلیں ان کے تذکروں پہ مجبور رہیں، ان یاد چھوڑنے والوں میں جس شخصیت کا سب سے نمایاں قد ہے انبیاء کی جماعت کے بعد، وہ رسول اللہ کے رفیق، مسلمانوں کے پہلے امیر و خلیفہ، رسول اللہ کے سسر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں آپ کو یہ بتاؤں بڑے مواقع ایسے ہیں صدیق اکبر کی زندگی کے جنہوں نے انہیں فوقیت بخشی ہے، جنہوں نے ان کے قد کو بلند کیا، لیکن اگر اس پوری کائنات میں حضرت صدیق اکبر کے فضائل و مناقب میں کچھ بھی نہ ہوتا، سن رہے ہو، آپ کی عظمتوں پہ حدیثیں نہ ہوتی، آپ کے تاریخی سفر رسول اللہ کے ہمراہ نہ ہوتے، آپ کی بیٹی رسول اللہ کی اہلیہ نہ ہوتی، اس کے باوجود بھی صدیق اکبر کا قد اتنا اونچا ہوتا کہ کائنات ان کے قد کو نہ پہنچ سکتی۔ کیوں؟ پہلی وجہ، جب سفر ہجرت پہ قرآن کی آیات اتری نا تو قرآن کا انداز یہ تھا کہ اذ ہما فی الغار،
اللہ نے قرآن پاک کے اذ ہما فی الغار میں رسول پاک کے تذکرے کے ساتھ صدیق اکبر کا تذکرہ ایسا جوڑ دیا کہ بعد میں آنے والی کائنات قریت کے تذکرہ کاٹنا چاہے تو اس تذکرے کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ کوئی اور نمایاں کردار نہ ہوتا تو پھر بھی قرآن کی ایک سورت ہے سورۃ اللیل، علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورت کا نام سورت ابو بکر ہے۔ دوسری سورت ہے قرآن کی والضحیٰ، اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ سورت محمد ہے۔ سورۃ اللیل یعنی سورہ ابو بکر، سورہ والضحیٰ یعنی سورہ محمد۔ اللہ نے یہ دونوں قرآن پاک میں بالکل اکٹھی رکھ کے بتایا کہ لوگوں یہ دو صورتیں جیسے الگ نہیں ہو سکتی، اسی طرح صدیق میرے نبی سے الگ نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی اگر آپ کے مناقب و فضائل میں کچھ نہ ملے تو جو خاکہ نبی پاک علیہ السلام کے مزار اور آپ کی قبر اطہر کا ہے نا، کہ ہمارے نبی کی قبر کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی قبر ہے، یہ بھی اللہ نے ایسا جوڑ بنا دیا ہے کہ قیامت تک کوئی بندہ حضرت صدیق کو نبی پاک سے الگ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات سنیں اور سمجھیں، اصحاب رسول کے جو درجات ہیں وہ مبنی ہے قرآن فہمی پہ۔ جو جتنا قرآن کو جانتا تھا اللہ نے اس کے قد کاٹ کو، اس کے رتبے مقام کو آپ اگر ازواج مطہرات کے تذکرے پڑھیں نا تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رتبہ اس کائنات کی خواتین میں بڑا نمایاں ہے نا، اس کی بنیاد ہے کہ وہ سب سے زیادہ قرآن کے علم کو جاننے والی خاتون تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ سنیے، ما اشکل علینا حدیث قط الا وجدنا کہ
کتنے مسائل پیدا ہو گئے، کتنی الجھنوں کے مواقع پیدا ہو گئے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں مسئلہ کس رنگ میں بیان ہو۔ صحابہ کرام کی جماعت بڑی حیران، بڑی پریشان ہے، مسئلے کا حل نہیں مل رہا۔ ایک دوسرے سے سوال جواب کر کے جب نبی کے یار و صحابہ لاچار و خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تو حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں اِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا عِلْمًا۔ کسی بندے سے جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا اس وقت ہمارے نبی کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ وہ مسئلہ حل کر دیا کرتی تھی۔ کئی مثالیں موجود ہیں، سب لوگ خاموش ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحاب خاموش ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس الجھن کو حل فرمایا۔ بدر کا مقام ہے، کافر ایک کنواں ایک گڑھا اس میں کافروں کو ڈال کے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کنارے پہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اب بتاؤ میں جو آج تک مشن بیان کرتا رہا اب بتاؤ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ صحابہ بڑے حیران ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحاب کی بھی موجودگی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا خاصہ یہ ہے کہ متبع سنت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کی پیروی میں جتنا نام انہوں نے کمایا اتنا کسی اور نے نہیں کمایا۔ اپنے شاگرد و خادم کو ساتھ لیا، ایک دن مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے، بازار گئے، چلتے جا رہے ہیں، ہر آدمی کو سلام کرتے جا رہے ہیں۔ واپس آئے، جو ملا حضرت عبداللہ ابن عمر سلام کرتے آ رہے ہیں۔ جب آپ مسجد میں تشریف لے آئے، شاگرد نے گزارش کی استاذ محترم بازار سے آپ نے کچھ خریدا بھی نہیں، آپ نے کچھ بیچا بھی نہیں، چلے آپ سلام کرتے گئے، واپسی پر سلام کرتے آئے۔ مقصد کیا ہے بازار آنے جانے کا؟ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا میں جو زمین ہے جو دھرتی ہے سب سے پیاری جگہ اللہ کو اپنا گھر مسجد ہے۔
وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بری جگہ اللہ کی نظروں میں بازار ہے۔ کیوں؟ وہاں پہ گالی گلوچ ہے، وہاں پہ دغا بازی ہے، وہاں پہ دھوکا ہے، وہاں پہ جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، وہاں پہ غلط بیانی کر کے سامان بیچا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور حدیث بھی عرض کر دوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی، وہ تاجر جو دیانتداری اور سچائی کی قدر کرتا ہے، غلط بیانی نہیں کرتا، اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، نازک نرم مال کو عمدہ بیان کر کے لوگوں کے سامنے نہیں بیچتا، یہ تاجر اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ معاشر کے میدان میں اللہ اسے پیغمبروں کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ آپ کیوں گئے بازار؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بازار اس لیے گیا کہ جاتے بار بھی سلام کروں، آتے بار بھی سلام کروں، لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سلام کم پڑتی جا رہی ہے۔ میں یاد دہانی کے لیے بازار گیا تاکہ لوگوں کو سلام والی سنت سے آگاہ کروں، لوگوں کو سلام لینے دینے والی اور جواب والی سنت سے باخبر کروں۔ مشکات میں حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلمین اذ یلتقیان فیتصافحان غفر لہما تقدم من ذنبہ ما لم یتفرقا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلمین، دو مسلمان آدمی جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں، آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، یا تصافحان، ان کا ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ یوں مل گیا ہے مسلمان، سلام دعا کے لیے یوں انہوں نے اپنا ہاتھ ملا لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غفر لہما من ذنبہ ما لم یتفرقا۔ ابھی ان دونوں مسلمانوں کے ہاتھ جو سلام کی نیت سے آپس میں مل گئے تھے علیحدہ نہیں ہوتے، اللہ ان کے گزشتہ سارے گناہوں کو ہاتھوں کے الگ ہونے سے پہلے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ آپ آئیں اپنے مضمون پر۔ بدر کا کنواں ہے، رسول پاک علیہ السلام نے وہاں گڑھے میں گرے کافروں کو خطاب کیا ہے۔ الجھن ہو گئی ہے، مغالطہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کافر تو مرے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مردوں کو خطاب کیسے کیا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ بھی بولا یا رسول اللہ، آپ ان جسموں سے گفتگو کر رہے ہیں جن میں روح موجود نہیں ہے، جن میں جان موجود نہیں ہے، جن میں سننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال پیدا ہو گیا کہ شاید جو مر جائے وہ زندوں کا سلام کلام سنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ خیال مدینہ طیبہ میں
مومنوں کی ماں حضرت صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کنویں پر رسول اللہ کا خطاب سن کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مر جانے والا زندوں کا کلام سنتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن دانی، اب دیکھیں قرآن فہمی، اب دیکھیں ان کے رتبے کا جو سبب ہے۔ حضرت صدیقہ کائنات نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے یارو یہ باخبر ہو جاؤ کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد قال اللہ تعالی انک لا تسمع الموتى۔ اللہ کے نبی مردوں کو کیسے خطاب کریں، اللہ کے نبی مردوں کو کیسے سنائیں، حالانکہ اللہ کا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ جس کی جان نکل گئی ہے، جس کی روح پرواز ہو گئی ہے، وہ قریب والے کا کلام بھی نہیں سن رہا، وہ دور والے کا کلام بھی نہیں سن رہا۔ مغالطہ پڑ جانے کے بعد، الجھن پیدا ہو جانے کے بعد حضرت صدیقہ کائنات نے یہ مسئلہ حل فرمایا۔ میرا مقصد، میرا دعویٰ پورا ہو گیا، میری آج کی بات پوری ہو گئی کہ اللہ نے حضرت صدیق کے گھرانے کو، اللہ نے حضرت صدیقہ کائنات کو جو رتبہ دیا وہ قرآن فہمی کی وجہ سے عنایت فرمایا، وہ قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ نے عنایت فرمایا، وہ قرآن کی سمجھ کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو یہ رتبہ عطا فرمایا۔ اور میرا آخری جملہ بھی سن لیں، اللہ کریم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ وقت نازک ہے، میرا جی کرتا تھا کہ میں لفظ مزمل کا ایک معنی عرض کروں، لیکن بات دور نکل جائے گی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں اگلے جمعے لفظ مدثر اور لفظ مزمل کا وہ منفرد معنی بیان کروں گا کہ آپ انشاءاللہ حیران رہ جائیں گے۔ سنا تو یہی ہے نا کہ چادر اوڑھنے والے، کملی والے، لیکن یہاں کچھ اور بات بھی ہے۔ اللہ کی توفیق سے عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔